السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقال ايضا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ساتھ ہی انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج میں اور آپ اپنی زندگی اسلام کے سائے میں بسر کر رہے ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کچھ باتیں دعوت اللہ اور جو ہمارا فرض منصبی ہے اس کے متعلق جو ہے باتیں کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہم جو کچھ بھی یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے کچھ بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے، ان تمام لوگوں کا ایک ہی مشن اور ایک ہی ہدف تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو، کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کے احکام و فرامین کو ماننا، اور جو اللہ رب العالمین اپنی جو کتابیں بھیجیں ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اور اللہ رب العالمین کو ایک معبود جاننا، اس کی عبادت کرنا، یہی ان کی دعوت تھی، یہی ان کا مشن تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت اور یہ فضیلت اور یہ اہمیت دی ہے کہ وہ پچھلی امتوں سے زیادہ جو ہے اس امت کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت داعی امت ہے، یہ امت داعی امت ہے، یہ امت لوگوں کو، دنیا والوں کو کچھ دینے والی ہے، نہ کہ ان سے کچھ لینے والی ہے۔ اور اس امت جو کچھ دے رہی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ سچائی، دیانت داری، امانت داری، اللہ رب العالمین کے دین کی حق گوئی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرنا، دنیا آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی بنائی جنت اور جہنم کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، یہی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے پہنچاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ لوگوں یاد رکھو جو کچھ بھی باتیں میری طرف سے آپ تک پہنچی ہیں ان باتوں کو جو ہے تم آگے تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کا فرض یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی شریعت اسلامیہ کو جانتے ہیں، جو کچھ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ہم معلومات رکھتے ہیں، ان معلومات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو جو ہے دین کی باتیں بتلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بتلائیں۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی ایسے شخص پر پڑتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے، اور اس تک جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سامنے پیش کرتے، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے دعوت کا کام جو ہے علل اعلان کرو، جہری کرو، اور اسی طرح جو پچھلا جو مرحلہ تھا سری کا، وہ تمام مراحل کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اسی دعوت اللہ کے کام میں بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے
کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ پر احد اور جنگ بدر سے بھی سخت ترین کوئی ایسا دن گزرا ہے جس میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ کہتے ہیں کہ عائشہ, مجھے طائف کا دن جو ہے بڑا سخت مجھ پر گزرا. یہاں تک دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جنگوں میں شامل ہوئے, یہاں تک کہ جہاد کیا, تلوار اٹھائی, سب کچھ کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, لہو لہان ہوئے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سب سے سخت دن طائف کا دن تھا, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پیش کرے تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے انکار کیا, تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو حاضرین, مجھے اور آپ کو چاہیے, یہ جو ہمارا مشن, یہ جو امت محمدیہ کا مشن ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس مشن کے بارے میں سوچیں, اس فرض منصبی کے بارے میں سوچیں. ہمارے سے جتنی کچھ طاقت ہو, ہمارے استطاعت کے مطابق ہم جو کچھ کر سکتے ہیں دعوت اللہ کے سلسلے میں آگے بڑھ کر کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, شریعت اسلامیہ کے صحیح تعلیمات کو جان کر جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تبھی جا کر جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جو ہے کما حق ہو جو ہے ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے کام کو, مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ تمام ایک طرف جو ہے بہا دیا. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی ادائیگی میں کم سے کم ہم خون نہ بھی بہائیں بلکہ اپنا پسینہ بہا کر جو ہے اس میں جو ہے شامل ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دعوت کے اللہ کے کام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دعوت اللہ کا کام کرتے کرتے جو ہے دوسری طرف بہک جاتے ہیں, دوسرے راستے پر بہک جاتے ہیں. ان کو دنیاوی نظریہ ان کے سامنے ہوتا ہے, دنیا کمانا, شہرت کمانا, پیسہ کمانا ان کے نظریہ ہوتا ہے, ان کے اندر سے اخلاص چلا جاتا ہے. تو جب یہ کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مشن میں اگر اخلاص نہ ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے آپ سے جو ہے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو بس آپ تک پہنچا رہا ہوں, لہٰذا آپ اس پر عمل کریں, اپنی زندگی کو سنواریں, کر آنے والی جو قیامت کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم سے بچائیں اور جنت میں داخلہ کریں. اور اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں گے اگر کوئی داعی, اگر کوئی بندہ صحیح سچے دل سے اخلاص سے اس کام کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگران بن جاتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں, اس کو ہر مصیبت, ہر پریشانی سے جو ہے دور رکھتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. اور اس واقعے کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ وہ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابی کو, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کے قبیلے الباہلہ کی طرف بھیجتے ہیں اور بھیج کر یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ دعوت اللہ کا کام کریں. تو حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں, جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہوتا ہے, دعوت اللہ کا حکم جو ہوتا ہے, اس حکم کو تعمیل کرتے ہیں, لوگوں کو بتلاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر ہر قسم سے کوشش کرتے ہیں. لوگ ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے قبیلے والے, ان کے خاندان والے, ان کے سب کچھ جو رشتہ دار لوگ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. آخر میں جب حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے کھانے پینے کا بھوک اور پیاس لگتی ہے, کھانے اور پینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں, تو وہ بھی کھانا اور پینا نہیں دیتے. حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے سے, اپنے خاندان والوں کی طرف سے مایوس ہو کر لوٹتے ہیں. جب سفر کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں. آرام کرنے کے بعد نیند لگ جاتی ہے. نیند میں خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ اور پانی لے کر آتا ہے, اور اللہ کے حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سیراب ہوتے ہیں, مکمل سیراب ہوتے ہیں. ادھر آرام کر رہے ہوتے ہیں امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر قبیلے کے چند باشعور لوگ, چند اچھے لوگ
ان کے دل میں یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ یہ بندہ جیسا کچھ بھی ہو یہ ہمارا ہی اپنا ہی بندہ ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ رویہ کیا ہے یہ غلط ہے، تو لہٰذا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ جب حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات ہونے کے بعد معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ آگے بڑھاتے ہیں، تو حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے الحمدللہ کھا بھی لیا ہے اور پی بھی لیا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی میں باتیں بتلا رہا ہوں اس باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو محترم ناظرین، بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت اللہ کے کام کو، ہمارے فرض منصبی کو اخلاص کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پہ جو ہے ہماری مدد اور ہمارے نگرانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مشن کو، ہمارے فرض منصبی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور اس دعوت کو جو ہے لوگوں تک پھیلانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔